نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج میں نماز کے مسنون طریقے کے اوپر یہ کلپ بنا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے حضرات اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ کسی کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، کسی کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو، بہت سارے لوگوں کو ثنا پڑھنے کا نہیں پتہ، بہت ساروں کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا نہیں پتہ، پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسے بہت سارے طریقے ہیں۔ کسی کو رکوع کی تسبیح نہیں آتی، کسی کو سجدوں کی تسبیح نہیں آتی، یہ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ایک اس پر کلپ بنا دی جائے تاکہ سب تک یہ بات پہنچ جائے کہ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کے اندر بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اور شریعت کی نظر میں نماز ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جو اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں، ان میں سے ایک اہم بنیاد ہے نماز۔ اگر اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو مسلمان کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو پھر حدیث کی نظر سے وہ آدمی مسلمان بھی نہیں ہے۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ گو اس حدیث میں علماء نے کچھ تعویل کی ہے کہ انکار کرنے پر مقید کیا ہے کہ اگر انکار کر دے تو آدمی کافر ہوتا ہے، ورنہ بعض صحابہ کا اور کچھ علماء کا یہ موقف ہے، یہ مذہب ہے کہ آدمی اگر نماز چھوڑ دے گا جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، باہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے نماز کا جاننا، اور پھر نماز بھی وہ قابل قبول ہوگی اللہ کے دربار میں جو نماز نبی کے طریقے پر ہوگی۔ اس لیے میں اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بتا دوں کہ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین دھیان سے دیکھیں، میری طرف توجہ رکھیں، ویڈیو کو بند نہ کریں، پورا ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلے شروعات میں یہ کرتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، نماز کی نیت سے جب ہم نے ارادہ کیا ہے تو پہلے طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت کرتے ہیں۔ زبان سے کہہ لے تو اچھی بات ہے۔ مثلا کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھے تو دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں عصر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو نماز کی نیت مکمل ہو جائے گی اس کی۔ لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لے کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت عصر کا، واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے۔ اب نیت باندھنے میں سب سے پہلے جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھوں کی انگلیاں، جو ہماری یہ انگلیاں ہیں، یہ انگلیاں نہ تو یوں چپکی ہوئی ہونی چاہیے اور نہ ہی یہ یوں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، بلکہ درمیانی، جیسے اپنی حالت پر انگلیاں رہتی ہیں ہاتھ کی، اس طریقے سے انگلیاں رہنی چاہیے۔ اور پھر ان ہاتھوں کو سیدھا کر کے، ہتھیلیوں کو یوں نہیں بلکہ ہتھیلیاں سیدھی کر کے کانوں تک لے کر جائیں گے۔ کانوں کی جو یہ کھال نظر آ رہی ہے اس کو لو بولتے ہیں، اس کی سیدھ میں، یعنی کہ اس سے ٹچ کرنا ضروری ہے، بلکہ اس کی سیدھ میں ہاتھوں کو لے کر جائیں اور ہتھیلیاں قبلہ رخ رہیں، سینہ چوڑا ہوا بھی نہ رہے اور زیادہ یوں جھکے ہوئے بھی نہ رہیں، بلکہ درمیانہ عاجزی کے ساتھ، جیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے تھوڑی تواضع کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں اور ہاتھ کو یہاں تک لے کر جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں۔ اب نیت باندھنے میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ
کہ ایک تو ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا احناف کے نزدیک سنت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں تحت السرہ، یہ سنت ہے۔ دوسری چیز، ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، یہ جو آپ کو پشت نظر آ رہی ہے ہتھیلی کی پشت، اس پشت پر اس کو رکھیں، اس ہتھیلی کو، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ انگلیاں ہاتھ کے اس کلائی کے اوپر رہیں، اور جو 2 انگلیاں ہیں انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی، اس سے کلائی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں اس طریقے سے، اور پھر ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں۔ اب ثنا پڑھیں، اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ثنا کے بعد پھر آپ خاموش ہو جائیں گے، اور ثنا بھی اس وقت پڑھی جائے گی جماعت کی نماز میں جب آپ تکبیر اولیٰ سے ہی شریک ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بعد میں آئے ہیں تو پھر ثنا نہ پڑھیں، چونکہ امام قرات شروع کر چکا ہوگا۔ اگر جہری نماز ہے تو پتہ چلی جائے گا، سری نماز میں بھی احتیاطاً قرات شروع نہ کرے۔ اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہاں ابھی نیت بندی ہے، ابھی امام نے قرات شروع نہیں کری ہوگی، تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے آپ بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ امام کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد اب کوئی سورت جون سی بھی آتی ہو، پہلے ترتیب وائز یہ ہے کہ پہلے بڑی سورت پڑھی جائے، مثلا الم تر کیف فعل ربک پہلی رکعت میں آپ نے پڑھ لی، دوسری رکعت میں پھر لإلاف قریش پڑھی جائے۔ تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے سورتوں میں۔ تو پہلی رکعت میں جب آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی ہے تو اب رکوع جائیں گے، رکوع کریں گے۔ رکوع میں سنت یہ ہے کہ کمر اور سر اور سرین برابر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ سر اٹھا ہوا ہو یا کمر اٹھی ہوئی ہو سر جھکا ہوا ہو، بلکہ سرین اور کمر اور سر یہ آپ کا لیول میں رہنا چاہیے، اور گھٹنوں پر ہاتھوں کو اس طرح کیسے انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو یوں مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اس طریقے سے، اور ہاتھ بھی بالکل سیدھے رہنے چاہیے، گھٹنے بھی بالکل سیدھے رہنے چاہیے، پیر سیدھے رہنے چاہیے، مڑے نہیں رہنے چاہیے۔ اس طریقے سے رکوع کریں۔ پھر اسی طریقے سے رکوع کے بعد رکوع میں جو تسبیحات ہے کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ کم سے کم کہیں، 5 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں خیال یہ رکھا جائے کہ طاق عدد ہی کہا جائے۔ جب تسبیح کہہ لیں تو اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، اگر امام کے پیچھے ہیں تو ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جائے۔ اس کے بعد پھر یہ رکوع کر کے جب کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد پھر اتنا سیدھا کھڑا ہونا یہ ضروری ہے کہ آدمی کے جو اعضاء مڑے تھے، جو جوڑ رکوع کرنے کے وقت میں مڑے تھے، وہ اپنی جگہ سیدھے ہو جائیں، اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، اتنا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر سجدہ کریں گے، سجدے کے لیے جائیں گے تو سجدے میں پہلے گھٹنوں کو ٹیکیں گے زمین پر، پھر ہاتھوں کو، اور ہاتھوں کے ٹیکنے میں اس کا خیال رکھیں گے کہ ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی رہیں گی اس طریقے سے، پھر ناک ٹکے گی زمین پر، پھر پیشانی، پھر رکوع سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس طریقے سے آرام آرام سے کہیں، رفتار کے ساتھ نہیں۔ پھر جب سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے آپ پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور پھر دونوں گھٹنے اٹھیں گے۔ اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ہی آپ کو دوسری رکعت پوری کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں اگر 2 رکعت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف، اللہم صلی اللہم بارک،
اس کے بعد دعا اللہم انی ظلمت نفسی، یا اور کوئی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلام پھیریں گے، اور سلام پھیرنے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دائیں طرف سلام پھیریں تو پہلے نظر کندھے پر جائے گی، اس کے بعد پھر ادھر دائیں طرف آگے تک نظر کو لے کر جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر سلام بائیں طرف پھیریں گے تو بائیں طرف بھی پہلے نظر کندھے پر جائے گی، اس کے بعد پھر آگے تک نظر کو پہنچائیں گے۔ یہ نماز کا مسنون طریقہ ہے۔ نماز جب مکمل ہو جائے تو پھر دعا مانگے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا ثابت ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ایسے کچھ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس طریقے سے نماز اگر پڑھی جائے گی تو یہ مسنون طریقہ میں نے بہت مختصر انداز میں بتایا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کے بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ میرا نمبر بھی ویڈیو میں مل جائے گا، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ نمبر مل جائے گا آپ کو، وہاں رابطہ بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ جو معلوم نہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔